السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مصباح سیف ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، آئی ایم آلسو گڈ الحمد للہ۔ تو یہ میرا جو ولاگ ہے ویکینڈ کا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ویکینڈ جو ہوتا ہے وہ سبھی کا بہت بیزی گزرتا ہے۔ کچھ میری بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو ریلیکس ہوتی ہوں گی ویکینڈ پہ، لیکن میرا ویکینڈ جو ہے وہ بہت بیزی گزرتا ہے۔ مجھے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کا جو ان کا ویک کا سارا ہوتا ہے نا اسٹڈی میں ان کے، تو وہ بھی مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ کچھ میرے ٹیسٹ لینے والے ہیں ان سے، یا میں ان کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ لے لوں تو ان کی مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے اسٹڈی میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ ہسبینڈ سبزی وغیرہ لا کے، یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے لہسن ادرک ہو گیا، جو اسٹور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ میں منگوا لیتی ہوتی ہوں کہ چلے میں لگتے ہاتھ انہیں بھی بنا کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ ان کو بھی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک دن بندہ کام کر کے یہ والا سارا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 15-20 دن مہینہ جو ہے وہ بہت ایزی گزر جاتے ہیں بندے کے۔ تو ساتھ ہی میں نے اب یہ مشین لگائی ہوئی تھی، تو لانڈری کا بھی ہوتا ہے ہمارا تو بس یہی ہے کہ کوئی ہے قسمتی چلیں کوئی دن چھوٹ جاتا ہے۔ پھر ویکینڈ پہ تو مجھے ہوتا ہے کہ چلیں جو اب سردیاں ہیں تو اپر وغیرہ بھی پہن کے جاتے ہیں، جیکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، چلیں وہ بھی ان کی دھل جائیں، تو اس لیے ویکینڈ پہ ہوتا ہے کہ لازمی مشین لگ ہی جائے۔ اور ساتھ ہی میں نے بچوں کو بھی بٹھا لیا تھا، خود دھوپ میں آ گئی تھی کہ میں دھوپ میں بیٹھ کے تو یہ لہسن ادرک بنا لیتی ہوں، اور ساتھ ہی میں بچوں سے ٹیسٹ بھی لے لیتی ہوں۔ تو یہ میں انہوں نے بکس لا کے رکھ دی ہیں، لیکن ساتھ میں ہی کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ بوٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ویکینڈ پہ لازمی ان کو بھی دھوپ لگواتے ہیں ہم لوگ، کہ سارا وہ ویک جو ہوتا ہے وہ پہننے ہوتے ہیں، پھر وہ رات تک، ظاہری سی بات ہے سردیاں ہیں تو بند جوتے جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں۔ لیکن ویکینڈ پہ ہوتا ہے کہ 2 دن آف ہوتا ہے تو بچوں کو بھی پھر وہ سب کے جوتے جو ہیں وہ ایسے ہی دھوپ میں رکھتے ہیں، جنہوں نے پالش کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے پالش کر کے رکھ دیتے ہیں، ادروائز یہ ایسے ہی بکھیر کے نہ رکھ دیتے ہیں کہ انہیں دھوپ لگ جائے گی تو پھر شام کو ان کو اٹھا کے تو پھر سمیٹنا ہے، سب نہیں۔ ویکینڈ پہ سبھی کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ناشتہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، تو ہمارے گھر میں بھی یہی سین تھا کہ پہلے سارے کام نپٹا کے اس کے بعد پھر ناشتے کی طرف آئے تھے۔ ویسے ہلکا پھلکا صبح سے چل ہی رہا تھا، ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی روزہ رکھا ہوا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ تو اگر میری بہنیں چاہتی ہیں نا کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں، تو اس کے لیے انہیں اپنے گھر سے ہی شروع کرنا ہوگا، اور اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ٹینشن فری رکھنا ہوگا، سٹریس فری رکھنا ہوگا، اور خود بھی پازیٹیو رہنا ہوگا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ آتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تھوڑی سی پریشانی میں اسی سوچ میں پڑی رہیں گی نا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، اور اسی بات میں ہی سارے گھر کے انوائرمنٹ کو ٹینس رکھیں گی، تو آبویسلی آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ افیکٹ ہوگا آپ کے اس بیہیویئر سے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پیس مائنڈ رکھ کر اس کا حل نکالیں گی نا تو آپ اس پریشانی سے نکل آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں پریشانیاں دیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کیونکہ دکھ پریشانی سے انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اور اس پریشانی کی حالت میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیں اس پریشانی سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو نکال سکتی ہے۔ ہمیں پتہ تو ہوتا ہے اس بات کا، لیکن بس ہم اس بات کو سمجھتے سمجھتے نا ذرا لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اسی کی ذات ہوتی ہے جو ہمیں ساری مشکلوں سے نکال سکتی ہے۔ ہمیں دکھ اور پریشانی دے کے نا صرف اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے کتنا قریب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ یا پریشانی دیتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ میں ادھر پارلر آئی تھی کیونکہ میرے کچھ ریلیٹیوز تھے، انہوں نے آنا تھا ادھر، تو یہ میری جاننے والی تھی، اس لیے میں ان کو پھر لے کے ادھر آئی تھی۔ فرینڈز ہی ہیں ہماری، تو اس لیے میں ان کو ادھر لے کے آ گئی تھی۔ ان کے ساتھ ہمارا کافی کلوز ریلیشن ہے، ہمسائے بھی ہیں ہمارے۔ اچھا، کبھی کبھی اس طرح کے لوگوں میں جانا، ان میں بیٹھنا کہ جن کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل آپ کے مائنڈ کے ساتھ میچ کرتا ہو، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کبھی کبھی اس طرح کا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا کریں، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس طرح سے فرینڈس میں جاتے ہو، تو تھوڑا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ ہو جاتا ہے، اور فن ہوتا ہے۔ پھر وہ زندگی کا ایسے ہے جیسے سٹریس لیول جو ہے نا وہ بہت ڈاؤن آ گیا ہے، تو بہت زبردست لگتا ہے۔ زندگی انجوائے کیا کریں آپ لوگ بھی،
کبھی کبھی اپنے آپ کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں، کیونکہ ذمہ داریاں جو ہے نا انہوں نے تو ہمیں اس طرح سے باندھ کے رکھا ہوا ہے نا کہ ہم لوگ ان سے فرار حاصل نہیں کر سکتے بس، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکال ہی سکتے ہیں، تو وہ اتنا سا ٹائم ضرور آپ اپنے لیے نکالا کریں۔ مجھے بھی ویکینڈ پہ بہت مزہ آیا۔ اچھا، اب میری بہنیں جو ہے نا وہ مجھے بتائیں گی کہ ان کے نزدیک نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ نیکی کا کیا میننگ ہے۔ بس میری بہنیں جو ہے نا وہ ایک بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، ایک چیز مضبوطی سے پکڑ لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش رکھنا ہے، مینز کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان سے ہم لوگ رک جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے ایز اے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہیں اور کون سے نہیں پسند، اور یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ جب ہم لوگ اپنے یہ مائنڈ کے اپوزٹ بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس سے بھی ہماری فل باڈی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے جو کام ان کو نہیں پسند وہ ہم کریں گے تو ہمارا اس سے گھر، ہماری زندگی ڈسٹرب ہوگی۔ نیکی جو ہے وہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، نیکی تو بس نیکی ہے۔ اب اگر راستے میں سے ہم پتھر اٹھا دیں یا کوئی کانٹا اٹھا دیں، دیکھنے میں تو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اس کام کو کر کے ہمارا دل پرسکون اور مطمئن ہو گیا۔ تو یہ کام نہ تو یہ ٹائم کنزیومنگ تھا، اور نہ ہی یہ کوئی اتنا بڑا کام تھا کہ کوئی بھاری کام تھا جو آپ کر نہ سکیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کو بڑی وہ جو گہرائی والی خوشی ہوتی ہے نا وہ دیتا ہے، اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہیں نا وہی ہم لوگ کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، کیونکہ نیکی کا اصل میننگ ہی یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں۔ لیکن ہم لوگوں میں یہ چیز جو ہے نا وہ ہم لوگ تھوڑا سا اس کے اپوزٹ کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بجائے نا آج کل کے دور میں ہم لوگ لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی ساری انرجی جو ہے نا وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے خوش نہیں ہونا ہم سے، بھلے ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، کہیں نہ کہیں وہ لوگ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے ہمیں یہ بات جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور آج انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی یا کس لیے کہی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو خوش کریں گے نا تو انسان ہم سے خود ہی خوش ہو جائے۔ ادھر میں نے شام کا کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، تھوڑا سا جلدی بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کھانا جو ہے وہ گاؤں میں بھی بھیجنا تھا، ادھر میری خالہ ساس اور میرے دیور کے لیے، کیونکہ جو میری دیورانی ہے وہ 1-2 دن سے آؤٹ آف سٹی تھی، اس لیے پھر ان کے لیے کھانا بھیجنا تھا، تو میں تھوڑا سا جلدی کچن میں آ گئی تھی، تو میں نے اس لیے فٹافٹ سے میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جس نے لے کے جانا نہ تھا نا تو وہ بھائی بھی آ ہی رہے تھے، تو میں نے کہا جلدی جلدی سے کھانا تیار ہو جائے۔ یہ میرے ہسبینڈ واشنگ مشین ٹھیک کروانے کے لیے لے کے جا رہے تھے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ والے جو گھر ہیں نا یہ جب بھی اپنا کوئی سامان ہلاتے جلاتے ہیں نا تو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی چوہا ہمارے گھر آ جاتا ہے، اور چوہے نے مشین جو ہے اس کی کوئی وائر کو ڈیمیج کر دیا تھا، اور یہ ساتھ جو گھر بن رہا ہے خیر ان کی تو پھر کیا ہی بات۔ ہمارے رائس بھی ادھر تیار ہو گئے تھے، لیکن یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ میں بس نا 3-4 ڈشز کا میں نے لالچ کر لیا اور بنانے لگ گئی، لیکن وہ بھائی جو ہیں جنہوں نے کھانا لے کے جانا تھا وہ ذرا جلدی آ گئے، تو پھر یہ رائس جو ہیں یہ بھی دم پہ تھے، پھر یہ رہ گئے، تو چلیں جی اب کوئی نہیں، اب ہم لوگ یہ کھا لیں گے رائس جو ہیں۔ تو ہمارے اندر جو ہے نا پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہوگی نا تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے بچوں میں چلی جائے گی۔ تو سوچیں کہ اگر ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوگا نا تو ہمارا گھر کتنا پرسکون ہوگا، اور ہمارے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی نا تو یہ ساری چیزیں پھر ہمارے بچوں میں بھی ڈیولپ ہو جائیں گی، اور اگر نماز کی عادت بن جائے ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو دل کا سکون بھی ہے، اور پھر نہ تو کوئی بے چینی نہ پریشانی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر تو اس طرح کا گھروں میں سکون ہی سکون ہوگا، آپ کے چاروں طرف آپ کے گھر میں خوشیاں خوشیاں ہوں گی، اور ساتھ میں آپ کے بچوں کو بھی عادت ڈلے گی کہ آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں۔ اگر آپ لوگ خود نماز پڑھیں گے نا تو پھر آپ کی طرف دیکھ کے ہی آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، اور میں کہتی ہوں کہ جس گھر میں نماز اور قرآن پاک کی عادت بن جائے نا تو پھر وہ گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں آ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں نا کچھ چینجز لائیں، اپنی زندگی کا ایک ٹریک سیٹ کریں، جس طرح گاڑی جو ہے وہ ٹریک کے بغیر نہیں چل سکتی نا، تو زندگی بھی بالکل ایک گاڑی کی طرح ہی ہے، یہ بھی ٹریک کے بغیر نہیں چل سکتی۔
جس طرح سے میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے پہیے ہیں، اور جو گاڑی ہے وہ پہیوں کے بغیر کیسے چل سکتی ہے، تو اسی طرح سے زندگی میں مغرب کی نماز کے بعد لازمی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی اسے اپنی زندگی کا، اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، شیئر ضرور کیا کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔